فیصلہ اوپر ہوتا ہے، سبب پھر حرکت میں آتا ہے جب اوپر فیصلہ وجود میں آتا ہے۔ اوپر فیصلہ ہو جائے صحت کا اور نیچے سارے امراض کے اسباب اکٹھے ہو جائیں، بیماری نہیں آئے گی۔ اوپر فیصلہ ہو جائے بیماری کا اور نیچے سارے صحت کے اسباب اکٹھے ہو جائیں، صحت نہیں آئے گی۔ اوپر فیصلہ ہو جائے شکست کا اور نیچے فتح کے اسباب اکٹھے ہو جائیں، فتح نہیں آئے گی۔ اوپر فیصلہ ہو جائے فتح کا اور نیچے شکست کے اسباب ہو جائیں، کبھی شکست نہیں آئے گی۔ حکومت اللہ کی ہے۔ هو الذی سخر البحر، سمندر میرے ہاتھ میں، رفع السماوات بغیر عمد ترونها، آسمان میرے ہاتھ میں، جعل لكم الارض ذلولا، زمین میں، الارض جميعا قبضته يوم القیامہ، زمین میری مٹھی میں، والجبال ارساها، یہ سمندر، یہ پہاڑ میری مٹھی میں، اخرج منها ماءها ومرعاها، پانی چارہ میرے قبضے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک کو الگ فرما رہے ہیں، ایک ایک کو الگ فرما رہے ہیں۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر چیز میرے سامنے سجدہ ریز ہے، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قبضہ ہے۔ یہ سارا کائناتی نقشہ جیسے اس نے بنایا ہے ویسے ہی اس کا مالک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سائنس والوں نے طاقت حاصل کر کے اقتدار حاصل کر لیا ہے، نہیں، اللہ نے چاہا مل گیا، اللہ نے چاہا مل گیا، سبب بنا، اللہ کا ارادہ شامل حال ہوا۔ جب اللہ چاہے گا توڑ دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے دنیا بنا دی اور فارغ ہو کے بیٹھ گیا ہے، اب دوڑ لگانے والے دوڑ لگا رہے ہیں، جو جتنی دوڑ لگائے گا وہ آگے نکل جائے گا، نہیں، اللہ جس کو پکڑ لے گا وہ دوڑ نہیں سکتا، اللہ جس کو چھوڑ دے گا اسے پکڑ کوئی نہیں سکتا۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ کا یہ نظام اندھا دھند نہیں ہے، نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا تم بیٹھ جاؤ، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ نے اسباب بنائے، ان اسباب کو بیکار سمجھنا جاہلیت ہے، اور ان اسباب پر مدار سمجھنا گمراہی ہے۔ یہ سمجھنا کہ اسباب کچھ نہیں، یہ جہالت ہے، اور یہ سمجھنا کہ یہی سب کچھ ہے، یہ گمراہی ہے۔ یہ کچھ نہیں ہے میرے بھائیو، نہ جاننا بھی جہالت ہے اور غلط جاننا بھی جہالت ہے۔ نہ جانا یہ بھی جاہل اور غلط جانا یہ بھی جاہل۔ گھوڑے کو نہیں جانا یہ بھی جہالت ہے اور گدھے کو گھوڑا کہہ رہا ہے یہ بھی جہالت ہے، غلط جانا۔ آج ہم نے جانا تو ہے پر غلط جانا، ہم نے اسباب کو اصل سمجھا، پیسے کو اصل سمجھا، روپے کو اصل سمجھا، مادیت کو اصل سمجھا، یہ ہماری جہالت ہے۔ یہ تو اسباب ہے، مٹی کے ماجور ہیں، شطرنج کے مورے ہیں، جن کی رسی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جدھر پھیرے گا ادھر کو پھرتے چلے جائیں گے، جدھر کو چاہے گا ادھر کو موڑ دے گا۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، بنانے والا ان سے غافل نہیں، اس کے ہاتھ سے نکلے ہوئے نہیں، اسی کے قبضے میں ہے، اسی کی طاقت میں ہے، اسی کے ساتھ سارا نظام چلتا ہے۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمد الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، مجھے بتاؤ اگر میں رات کو کہہ دوں کھڑی ہو جا، سورج کو کہہ دوں نکلنا نہیں، کوئی ہے جو سورج لائے گا؟ رات پر قبضہ ہے۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمد، مجھے بتاؤ اگر میں سورج کو کہہ دوں کھڑا ہو جا، الى یوم القیامہ، ڈوبنا نہیں قیامت تک، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، کون ہے جو رات لائے گا؟ کس کے قبضہ قدرت میں ہے دن رات کا لانا؟ تصریف الریاح، ہوائیں کون لاتا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض، کا زمین آسمان میں غور کرو، واختلاف اللیل والنہار، دن رات کے آنے جانے میں غور کرو، کیسے دن لمبا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، اور رات لمبی ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، سردی آتی ہے، گرمی آتی ہے، زمین ایک گیند ہے جو فضا میں گھوم رہا ہے، 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کے گرد گھوم رہا ہے۔ اللہ نے اس کا قطر 24,000 میل بنایا، اگر اللہ پاک اس کو 48,000 میل کر دیتا تو رات دگنی ہوتی، دن دگنا ہوتا، رات سے بھی تھک جاتے، دن سے بھی تھک جاتے۔ اللہ اس کے قطر کو 12,000 کر دیتا تو دن آدھا ہو جاتا، رات آدھی ہو جاتی، نہ دن کے کام ختم ہوتے نہ رات کا آرام ختم ہوتا۔ فقدرنا فنعم القادرون، یہ وہ اندازہ لگانے والا جس نے اندازہ لگایا کہ کتنے دن سے میرے بندوں کا کام چلتا ہے، کتنی رات سے میرے بندوں کو آرام ملتا ہے، یہ تو اوپر سے فیصلہ کر رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے پھر زمین کو 23 ڈگری کے زاویے پہ جھکا دیا، اگر اللہ اس کو یوں سیدھا کر دیتا تو زمین میں سے موسم ختم ہو جاتے۔ یہ موسم یوں تھوڑا سا جھکایا ہے، اگر یوں سیدھی ہو جاتی تو شمال اور جنوب کے جو پول ہیں ان سے جب ہوائیں چلتی تو ساری زمین پر برف ہی برف ہو جاتی، اور جب وہ ہوائیں بند ہو جاتی تو زمین سورج کی گرمی ساری زمین کو بمیں انسانوں کے جھلسا کے ختم کر دیتی۔ اللہ نے اس کو تھوڑا سا یوں جھکایا، اب گرمی بھی آ رہی ہے اندازے کے ساتھ، سردی بھی آ رہی اندازے کے ساتھ، بہار بھی ہے، خزاں بھی ہے، اور ان کی تبدیلی کے ساتھ پھل بھی بدلے، سبزیاں بھی بدلی، اور ان کے ساتھ مزاج بھی بدلے۔ اللہ نے اس کو تھوڑا سا یوں کر دیا ہے، اس کو یوں کرنے میں کسی سائنسدان کی طاقت نہیں خرچ ہوئی، اللہ کی طاقت خرچ ہوئی ہے، اور اللہ نے اس میں کشش رکھی کہ یہ چیزوں کو پکڑتی ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے۔
اگر اللہ پاک اس زمین کی کشش کو ختم کر دے تو یہی زمین، ہاں ان کا میرا بنگلہ 1 کروڑ کا ہے، یہی بنگلوں سمیت زمین اگر اللہ اس کی کشش کو ختم کر دے، اور نیوٹن نے کشش رکھی نہیں تھی، دریافت کی تھی، اللہ اس کی کشش کو ختم کر دے تو یہی زمین 6000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کی طرف دوڑنا شروع کر دے گی، جو کہ سورج زمین کو یوں اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور زمین اپنی طاقت سے اس کی طاقت کو توڑ رہی ہے، ان دونوں کی طاقت ٹکراتی ہے اور دن رات کا اللہ نظام بیٹھ کے چلا رہا، ہم چلا رہے ہیں۔ تھوڑا سا اللہ نے علم دے دیا، متکبر بن گئے، تو جاہل ہیں، جاہل مطلق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہ اگر یہ زمین آسمان آپ کی نہ مانتے تو آپ کیا کرتے؟ اللہ نے فرمایا ایک جانور میرے پاس ایسا ہے اگر اس کو چھوڑ دیتا تو ساتوں زمین آسمان کو یوں نگل جاتا۔ یا اللہ وہ بلا کہاں رہتی ہے؟ این تلک الدابہ، وہ کہاں ہے اتنی بڑی بلا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی مرج من مروجی، میری چراگاہوں میں چرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی این ذالک المرج، وہ چراگاہ کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی علم من علومی، میرے علم کے خزانوں میں ہے، تمہیں تو تھوڑا سا علم دیا ہے۔ اپنی قدرت اگر زمین کی کشش کو اللہ توڑ دے تو 6000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین دوڑے گی سورج کی طرف، جس کا درجہ حرارت 12000 فارنہائٹ ہے، 12000، اور اس میں 3 لاکھ میل لمبا آگ کا شعلہ لپکتا ہے، اور یہ چند ہفتوں میں 3-4 ہفتوں میں یہ زمین سورج کے اندر جا گرتی، جس میں ساری انسانیت بھی بسم، اور ان کے بنگلے بھی، ان کے ایٹم بھی، ان کے راکٹ بھی، ان کی حکومتیں بھی سب ختم۔ اللہ کا فضل ہے جو ہم زمین پر ہیں، اوپر سے ہوا نے دبایا ہوا ہے، نیچے سے زمین نے پکڑا ہوا ہے، ہر انسان کے اوپر اللہ نے 280 من ہوا کا دباؤ رکھا ہوا ہے، اور نیچے سے زمین نے جکڑا ہوا ہے۔ اگر اللہ ہوا کو اٹھا دے، ہوا کو کہتے چلی جا، تو ہوا کے اوپر جاتے ہی پانی بھی ختم ہو جائے گا، پانی بھی اوپر چلا جائے گا، جیسے چاند پہ ہوا نہیں ہے پانی بھی نہیں، اگر اللہ زمین کی ہوا کو ختم کر دے پانی بھی ساتھ چلا جائے گا۔ اب دکھاؤ زندگی گزار کر، ہم تو قدم قدم پر اللہ کے محتاج ہیں، سو کر اٹھ نہیں سکتے، پیشاب اللہ بند کر دے نکال نہیں سکتے، اور اللہ پاک اس کو چلا دے بند نہیں کر سکتے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، 3 آدمی بھاگے ایک غار میں چلے گئے اور اس کا دروازہ بند کر دیا، کہنے لگے یہاں پانی نہیں آئے گا، تینوں آرام سے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد تینوں کو پیشاب آیا، اکٹھا پیشاب کرنا شروع کیا، اللہ نے پیشاب کو حکم دے دیا، پیشاب چلنا شروع ہوا، وہ روکتے روکتے اسی میں غرق ہو کے ختم ہو۔ ہم تو اپنی ذات میں اللہ کے محتاج ہیں، لقمہ منہ میں جانے کے بعد کون زبان پہ ذائقے بناتا ہے؟ میں نے بنا ہے 3000 چھوٹے چھوٹے کھانے ہیں زبان کے اندر جو ذائقہ دیتے ہیں، میٹھا کھا رہے ہو، گرم کھا رہے ہو، نمکین کھا رہے ہو، کڑوا کھا رہے ہو، کسیلا کھا رہے ہو، نرم کھا رہے ہو، سخت کھا رہے ہو، یہ میں نے یار طاقت رکھی ہے، اللہ اس کو ختم کر دے، اللہ ان خانوں کو بند کر دے، مٹی کھا رہا ہے، گوشت کھا رہا ہے، پتہ نہیں چلے گا۔ نوالا اندر جانے کے بعد اللہ کے حکم کا محتاج ہو جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب کو بھی پتہ نہیں کہ میرے نوالے کے ساتھ اب کیا بننے والا ہے، اور صدر صاحب کو بھی پتہ نہیں کہ میرے نوالے کے ساتھ اب کیا بننے والا ہے۔ اللہ اپنا نظام چلاتا ہے۔ آنکھوں میں نور رکھا، کہاں سے خریدا ہے؟ کون سے سبب کے ساتھ آنکھوں کو نور میں نے کس سبب کے ساتھ آنکھوں کا نور حاصل کیا ہے؟ 130 ملین ریفلیکٹر اللہ تعالیٰ نے آنکھ میں لگائے ہوئے، 130 ملین کیمرے اتنی سی آنکھ کے اندر اللہ نے فٹ کیے ہیں۔ کون ڈاکٹر فٹ کرتا ہے؟ یہ نور کون لاتا ہے؟ 1 لاکھ ٹیلی فون ایک کان کے اندر پھنسے ہوئے، یہ ٹیلی فون کون فٹ کرتا ہے؟ یہ سارے کنیکشن کٹ رہے ہیں بل نہ دینے کی وجہ سے، کبھی اللہ نے بھی کنیکشن کاٹا ہے؟ بجلی کا بل نہ دو، کنیکشن کٹ گیا، اللہ نے آنکھ میں روشنی رکھ دی، کہ چل دیکھتا رہے، میں نہیں کنیکشن کاٹتا، ایک مطالبہ ضرور کرتا ہوں، یا ابن آدم جعلت لك عینین وجعلت لهم الغطاء فانظر بعینیک ما احللته لك فإن عرض لك ما حرمت عليك اطبق عليهم الغطاء۔ اے میرے بندے، تجھے آنکھیں دی ہیں، ان میں نور رکھا ہے، ان پر پردہ لگایا ہے، ان آنکھوں سے وہ دیکھ جو میں کہتا ہوں۔ یہ میرا بل ہے، اللہ نے بل مانگا ہے کہ ان آنکھوں سے وہ دیکھ جو میں کہتا ہوں۔ اور اگر تیرے سامنے ایسی صورت نظر آئے، ایسی مورت نظر آئے جس کو دیکھنا میں نے تیرے لیے منع کیا ہے، غیر محرم کی شکل آ جائے، اجنبی عورت کی شکل آ جائے، اور ایسی شکل آ جائے جس کو میں نے کہا ہے مت دیکھ، اطبق علیہم الغطاء، تو یہ پردہ گرا لیا کر، میرا اتنا ہی بل ہے۔ اگر ہم یہ بل ادا کریں پھر بھی نور ملتا ہے، اور یہ بل ادا نہ کریں پھر بھی نور ملتا ہے، لیکن ہمیں خبر سنا دی۔ ہاں، غافل نہیں ہے اللہ۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اب تو دیکھ جو دیکھ رہا ہے، اور یہ یاد رکھ تیری آنکھ جو دیکھ رہی ہے لکھا جا رہا ہے، ایک دن پوچھوں گا۔ اپنے کانوں سے سن جو سنتا ہے، اور یاد رکھ تیرے کانوں سے میں نے ایک دن پوچھنا ہے کیا سنا تھا۔
اپنے دل میں سوچ جو سوچتا ہے، یاد رکھ تیرے دل کے سارے خیالات کو میں نکال کر پوچھوں گا یہ کیا منصوبہ بنایا تھا، یہ کیا سوچا تھا۔ غافل نہیں، ولا تحسبن اللہ غافلا، غافل نہیں ہوں۔ کیوں؟ تو پکڑتا کیوں نہیں؟ پکڑتا اس لیے نہیں کہ میرے آقا نے فرمایا انکم اليوم فی دار العمل ولا حساب، تم حساب کی دنیا میں نہیں ہو، عمل کی دنیا میں ہو۔ امتحان گاہ کے اندر نتیجے نہیں سنائے جاتے، امتحان گاہ میں پیپر لیے جاتے ہیں، نتیجے اس کے بعد سنائے جاتے ہیں۔ امتحان گاہ میں ہم چل رہے ہیں، اللہ نے بتا دیا، غافل نہیں ہوں۔ فیصلے کا دن کون ہے، کب ہے؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ معین